نتوسل بالحباب۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ 3 کے اندر 4 قسمیں اٹھائی اور اس کے بعد انسان کی احسن تقویم کا ذکر کیا۔ اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا، پھر جب یہ مر جاتا ہے، اس کو ہم قبر میں دفنا آتے ہیں، تو اس کا جسم جو ہے وہ کیڑے کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم کیڑوں کو کھلانے کے لیے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے۔ جتنا جس کا شعور، جتنی جس کی فہم، جتنا جس کا ادراک، وہ اپنے عقل کے مطابق، شعور کے مطابق سوال کرے گا۔ آپ نے فرمایا قرآن سے جواب دوں؟ اس نے کہا جی قرآن سے جواب ہو جائے تو کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی تو آپ نے اپنے عمرۂ سلطنت کو فرمایا کہ 7 سال تک ہریالی ہوگی، بارشیں ہوگی، خوب کاشت کرو، اور آنے والے جو 7 سال ہیں، ان 7 سالوں کے بعد اس میں قحط ہوگا، بارش بالکل نہیں ہوگی، تو ان 7 سالوں میں کاشت کرو اور ان 7 سالوں کے لیے ذخیرہ کر لو۔ لوگوں نے کہا 1 سال گندم بمشکل ذخیرہ کرتے ہیں تو دانے کو تو کیڑے پڑ جاتے ہیں اور دانے فنا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، کھانے کے قابل نہیں رہتے، تو 7 سال تک گندم کو کیسے ذخیرہ کریں گے؟ تو یوسف علیہ السلام نے جو ان کو بات کہی وہ قرآن میں آج بھی موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون۔ اب یہ مولا علی اس بندے کو جواب ارشاد فرما رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ تم جتنا کھانا چاہتے ہو اتنا سٹے میں سے دانوں کو باہر نکالو اور اپنا کھا لو، استعمال کر لو، جب دوبارہ ضرورت پیش ہے پھر نکال لو، اور جو سٹے ہیں ان کو ذخیرہ کرو، گندم نکال کر ذخیرہ نہ کرو، دانے ذخیرہ کرو۔ اس نے کہا جی دانہ کہاں، میرا سوال کہاں؟ آپ نے فرمایا تیرے سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں کہ دانہ جب تک اپنی اصل کے ساتھ جڑا رہے گا، سٹے کے ساتھ جڑا رہے گا، اس وقت تک اس کو کیڑا نہیں کھائے گا، لیکن جب اس نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے جسم کو کیڑا لگ جائے گا اور اس کا جسم نیست و نابود ہو جائے گا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا، اس کے آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم جہنم میں ڈالیں گے سب کو، یا اللہ سب کو فرمایا نہیں، سب کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں گے اور جو عمل صالح کریں گے ان کے لیے تو ہمارے پاس بے حد و حساب اجر ہے، ان کو تو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ یعنی جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن وہ لوگ جہنم میں نہیں، جنت میں داخل کیے جائیں گے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس دانے کی مثال ہے انسان کی کہ جب تک وہ دانہ اپنے اصل کے ساتھ، سٹے کے ساتھ جڑا رہے گا، اس کے دامن سے وابستہ رہے گا، اس وقت تک اس کو کیڑا نہیں پڑ سکتا۔ جب دانہ اپنی اصل کو چھوڑے گا پھر اس کو کیڑا لگ جائے گا۔ اسی طرح انسان کی جو اصل ہے وہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے۔ انسان اللہ اس کے رسول کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے نسبت کو مضبوط بنائے، اپنے تعلق کو جوڑ لے۔ جب تک اپنے تعلق کو محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑے رکھے گا، دنیا میں بھی اللہ نیست و نابود نہیں ہونے دے گا، اور ایمان کی حالت میں اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ قبر اور حشر میں بھی اس بندے کی حفاظت فرمائے گا۔ اور خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ عمل صالح کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، مرنے کے بعد ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ تو مولا علی نے فرمایا اپنی اصل کے ساتھ جڑے رہو تاکہ تمہارا جسم مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فنا نہ کرے، تمہارے جسم کو کیڑے نہ کھائیں، تمہارا جسم پھٹے نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ بحفاظت جنت کے باغ تمہارے جسم کو عطا فرما دے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کریم آقا علیہ السلام ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا آپ نے بھائی بنا دیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات دیکھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی پریشان لگتے ہو۔ یا رسول اللہ آپ نے ہر صحابی کا دوسرا صحابی بھائی بنایا ہے،
میرا کون بھائی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، یعنی جیسے موسیٰ کے ہارون بھائی تھے تم بھی میرے ایسے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَأَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْحِكْمَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ۔ جس شخص نے علم حاصل کرنا ہو، جو شخص ارادہ کرے کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کریم آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، پر جو علم حاصل کرنا چاہے وہ دروازے سے ہو کر آئے، اور میں حکمت کا شہر ہوں، علی حکمت کے شہر کا دروازہ ہے۔ فمن اراد الحکمت فلیات الباب، جو شخص چاہے کہ حکمت حاصل کرنا، دنائی حاصل کرنا چاہے، فرمایا وہ دروازے سے ہو کر آئے۔ یزید کا دربار سجا ہوا ہے، بے شمار لوگ بیٹھے ہیں۔ روم سے ایک شخص آیا، اس نے کہا میں آج ایسا سوال کرنے لگا ہوں اہل اسلام کے علماء صاحبان علم سے کہ میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ یزید نے کہا تم سوال کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے اس بوتل کے اندر انسان کی کائنات کی اصل بند کر کے دو۔ اب سارے حیران پریشان ہو گئے کہ چھوٹی سی بوتل میں کائنات کی اصل کیسے بند کریں گے؟ بڑے پریشان ہوئے۔ وہاں پر ایک صاحب علم بھی تشریف فرما تھے جو کہ فیض یافتہ تھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ کا نامی اسم گرامی تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرا بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، مفتیان مدینہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا میں اس کا جواب دیتا ہوں اور پریکٹیکل جواب دیتا ہوں۔ آپ نے ان سے بوتل لی اور لے کر باہر تشریف لے گئے۔ کافی دیر کے بعد واپس آئے تو اس بوتل میں پانی تھا۔ تو یزید نے کہا کہ یہ کیا ہے جی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو رومن نے سوال کیا اس کا جواب ہے۔ تو رومن کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے، میں نے پوچھا تھا کائنات کی اصل کیا ہے، انہوں نے پریکٹیکلی اس بوتل میں پانی بھر کر مجھے جواب دے دیا ہے کہ کائنات کی اصل پانی ہے، ہر چیز کی بنیاد میں پانی ہے، خواہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ تو یزید حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا بھئی اللہ نے تجھے بڑا علم دیا ہے، مجھے لگتا ہے تو علی سے بھی بڑا عالم ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا نہیں، میں علی سے بڑا عالم نہیں ہوں۔ تو یزید کہنے لگا آپ کا علم اتنا زیادہ ہے، علی کا علم کتنا کہاں سے ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس مسکرائے اور فرمایا بس یوں سمجھ لو کہ جس سمندر سے یہ میں بوتل بھر کر لایا ہوں، جتنا پانی اس بوتل میں بند ہوا ہے یہ عبداللہ ابن عباس کا علم ہے، اور جہاں سے یہ میں بھر کر لایا ہوں یعنی سمندر، وہ اللہ نے مولا علی کو علم عطا فرمایا ہے۔